آزاد کشمیر بے شک پرامن ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے، لیکن یہاں پہ جو ہمارے نوجوانوں کے ساتھ یا جو ہمارے بچوں کے ساتھ یا جو ہمارے طلباء کے ساتھ جو آئے روز کچھ چند دنوں پہلے جو زیادتیاں ہوئی ہیں، ان زیادتیوں کا ازالہ اس انداز سے کیا جا سکتا ہے کہ ہمارے جو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے ساری کائنات کی اچھائیاں دے کے بھیج دیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اسی نبی کی امتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ویوز، آپ دیکھ رہے ہیں INN نیوز۔ میں ہوں ناصر فاروق۔ میں اس وقت ظفر آباد میں موجود ہوں، جہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد امین بٹ صاحب، جو چیئرمین ہیں ادارہ برائے انسانی حقوق۔ بہت شکریہ سر، آپ نے قیمتی ٹائم ہمیں دیا۔ سر، آج ہم آپ سے جنرلی گفتگو کریں گے جو انسانی حقوق کی جو تنظیمیں ہیں اور آپ کی جو ابھی اس ادارے میں اپائنٹمنٹ ہوئی ہے، اس حوالے سے آپ کے پاس اس سے پہلے کیا ایکسپیرینس ہے، اس حوالے سے آپ ہمیں ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ انسانی حقوق کی جو ہر دفعہ ہم یہ سن رہے ہیں کہ ان کی جو تنظیمیں انسانی حقوق کی وہ اس طریقے سے برابر کام نہیں کرتی جس طریقے سے مطلب انسانی حقوق کی ہمیشہ سے پامالی ہوتی ہے، اور آپ نے اپنے سیاسی اور سماجی سفر کا آغاز کب کیا، اور اس حوالے سے آپ نے جو ابھی جس ادارے میں آپ کی اپائنٹمنٹ ہوئی اس کے حوالے سے آپ کے پاس پہلے بھی کوئی ایکسپیرینس تھا سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ نے وقت دیا، بہت شکریہ، چونکہ ایک بڑا مثبت اور بڑا پازیٹیو کردار ہے میڈیا کا اس موجودہ ادوار کے اندر۔ بیسیکلی میں جو اپنے جو سیاسی جو کیریئر کا آغاز ہم نے کیا ہے، ہم چونکہ جب اسٹوڈنٹ تھے تو میں ایک اسٹرگل کا عادی تھا، یعنی کہ محنت کرنے کا عادی تھا، تو میری کوشش رہی ہے ہمیشہ کہ محنت کر کے کوئی چیز حاصل کی جائے۔ تو سیاسی کیریئر کا جب میں نے آغاز کیا تو یہ تقریباً میری 2000 میرے خیال میں 9 سے 10 کی بات ہے، جب ہماری مختلف یہاں پہ چھوٹی موٹی تنظیمیں ہوا کرتی تھی، تو میں ان تنظیموں کے ساتھ، ہم اسٹوڈنٹ لائف میں ہوا کرتے تھے، اسی اسٹوڈنٹ لائف میں اپنی ان تنظیموں کے ساتھ جو ہے وہ جدوجہد کیا کرتا تھا۔ تو بالآخر وہ سفر کا آغاز وہاں سے ہوا، مختلف نشیب و فراز آئے، پھر اپنی چونکہ ایک سیاسی زندگی، کبھی کاروباری زندگی، کبھی سماجی زندگی، تو اس میں بڑی ہی اسٹرگل کی ہے۔ بالخصوص چونکہ جب اس کیریئر کا آغاز ہوا کرتے کرتے تو 2016 میں 17 میں اپنی ایک مذہبی جماعت ہے اس کا ذمہ دار بنا، اور پھر 2019 میں میری جماعت ہے اس نے مجھے کشمیر کی مرکز لیول پہ آزاد کشمیر کی ذمہ داری دی، اور ہم نے انشاءاللہ پازیٹیو ہو کے مثبت طریقے سے اپنا کردار ادا کیا۔ اللہ رب العزت نے جو ہمیں اس کی سخت اور توانائیاں دی تھی، اس عہدے کے دوران جو ہم نے انسانی حقوق پہ جو کام کیا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے سرزمین کشمیر کے اندر بالخصوص یہاں پہ جو ہماری جو عوام تھی، جو ہمارے آئے ہوئے مقبوضہ کشمیر سے جو مہاجرین تھے جنہوں نے 89 میں مائگریٹ ہو گئے یہاں مظفر آباد میں آئے، ان مہاجرین کے لیے ہم نے بیشتر جگہ پہ فلاحی کیمپ لگائے، ان کے ساتھ ہم نے ان کو مفت ادویات تقسیم کروائی، جس میں میری جماعت کا بڑا اس میں کردار رہا، اور پھر بالخصوص ہم نے قربانی کے موقع پہ ہم نے غریب اور یتیماں لوگوں کے اوپر ہم نے قربانی تقسیم کی۔ پھر ایسے بہت سے موقع آئے جہاں پہ نقد رقوم کا معاملہ تھا، وہاں بھی ہم نے جو مستحق لوگ تھے وہاں ہم نے نقد رقوم تقسیم کی۔ سکولز کے اندر ہم نے کوشش کی جہاں پہ بعض یتیم بچے ایسے تھے جو پڑھنے کے لیے محنت کرتے تھے، اسٹرگل کرنے چاہتے تھے، لیکن ان کے پاس وسائل نہیں تھے، محدود وسائل کی وجہ سے وہ لوگ تعلیم کے میدان میں آگے نہیں نکل پاتے تھے۔ تو پھر میں نے بالخصوص یہ کوشش کی کہ ہم نے تعلیمی میدان کے اندر ان کے اوپر جو ہے مالی جو تعاون ہم سے ہو سکتا تھا ہم نے ان کی ذات پہ خرچ کیا۔ اس فلاحی زندگی کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری سیاسی جو میرا کیریئر تھا، جو آپ نے پولیٹیکلی معاملہ کیا، ہم نے گزشتہ دوار کے اندر سب سے پہلے جو میرا جو کیریئر کا آغاز ہوا وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک مذہبی جماعت سے ہی ہوا۔ پولیٹیکلی تو ہم الائنس کرتے پھرتے تھے ہر جماعت کے ساتھ جب وقت آتا تھا الیکشن کا، لیکن جو میں صحیح معنوں میں اگر میں متحرک ہوا ہوں پولیٹیکلی تو یہ میرا سابقہ جو پچھلے عرصے میں ہماری آزاد کشمیر کے اندر نون لیگ کی گورنمنٹ تھی اس کے اندر بھی میں نے بڑا متحرک کردار ادا کیا۔ اس سے زیادہ میں نے اس مرتبہ جو ہماری پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہے، آزاد حکومت ریاست جموں و کشمیر، جناب ہمارے وزیر اعظم سردار تنویر الیاس صاحب اور صدر ریاست بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب، جب ان کی کمپین کا آغاز ہوا تو میں شانہ بشانہ ہم نے بھرپور 3.5-4 سال ہم نے مکمل جدوجہد کیا پولیٹیکلی اس کیریئر کے اندر جتنا ہو سکتا تھا۔ ویژن یہی تھا کہ انسانیت کی خدمت، اپنی قوم کی خدمت کرنی چاہیے، ان کو کسی مقام پہ پہنچانا چاہیے۔ ڈیفینیٹلی ایسا ہی ہے۔
اچھا سر، آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا آزاد کشمیر چونکہ ایک بہت ہی پرامن ایریا ہے، لیکن یہاں پہ بھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آئے روز ہمیں مختلف قسم کے واقعات سننے میں آتے ہیں جی کہ گزشتہ دنوں آپ نے سنا ہوگا کہ جی یہ فارورڈ کوٹا میں 2 خواتین کو قتل کر کے ان کو برآمدے میں ان کی وہ لاشیں وغیرہ لٹکائی گئی، اس پہ ابھی تک کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ بھاگ میں ایک بچے کو قتل کر کے گہری کھائی میں پھینک دیا گیا۔ یہ چند دن پہلے یہ ہم نے ظفر آباد میں سنا کہ یہاں پہ ایک اسٹوڈنٹ کو قتل کر کے، تو اس سے مطلب اس طرح کے یہ آئے روز جو اس طرح کے واقعات رونما ہوتے ہیں، تو اس حوالے سے آپ کے پاس سر کیا پلان موجود ہے کہ ایسے واقعات کی روک تھام کی جا سکے؟ سر اس والے سے ابھی چونکہ مجھے الیکٹ ہوئے تقریباً 3 سے 4 دن ہوئے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں جو ہمارا انسانی حقوق پہ جو اسلام کی طرف سے ہمارے نبی مکرم امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ انسانیت پہ بڑا درس دیا، تو بلکہ ایک آیت میں آتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، ایک حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے ساری کائنات کی اچھائیاں دے کے بھیج دیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اسی نبی کی امتی ہیں۔ ہمارے پاس جو بھی سوشل جو اس والے سے جو پلان چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اویئرنیس کے لیے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو لوگوں کو اویئر کرنا انتہائی ضروری ہے۔ آزاد کشمیر بے شک پرامن ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے، لیکن یہاں پہ جو ہمارے نوجوانوں کے ساتھ یا جو ہمارے بچوں کے ساتھ یا جو ہمارے طلباء کے ساتھ جو آئے روز کچھ چند دنوں پہلے جو زیادتیاں ہوئی ہیں، ان زیادتیوں کا ازالہ اس انداز سے کیا جا سکتا ہے کہ ہمارے جو رہنے والے آزاد کشمیر کے جو باسی ہیں ان کو اویئر کرنے کی ضرورت ہے، کچھ ان کو اویئرنیس کی ضرورت ہے، اور ان کے اندر ایک محبت اور رواداری کے پیغام کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے میری خواہش ہے کہ ہم اپنے ادارے کے فورم سے انشاءاللہ ہم سیمینارز کروائیں گے، مختلف پروگرامات کروائیں گے، جن میں ہم نوجوانوں کو انشاءاللہ اویئر کرنے کی کوشش کریں گے، خواتین کے حقوق کی بات کریں گے، اور ادارہ برائے انسانی حقوق چونکہ ویسے بھی ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے، اس کا چونکہ دنیا پوری میں ایک سیٹ اپ موجود ہے، تو میں چاہوں گا کہ انشاءاللہ اس ادارہ برائے انسانی حقوق کے پلیٹ فارم سے ہم خواتین کے اور جو ہماری اقلیتی برادریاں ہیں، جس میں مسیح برادری ہے، ہماری ہندو برادری ہے، سکھ برادری ہے، اور یہ بہائی مذہب کے لوگ ہیں، مختلف برادریاں جو اس وقت ہمارے مظفر آباد میں موجود ہیں۔ میری گزشتہ چند دنوں سے مسلسل ملاقاتیں ان سے جاری ہیں، وہ مبارکباد کے لیے بھی میرے پاس آئے تھے، تو ہم ان سب کو ساتھ لے کے چلیں گے، ہم ان کے حقوق کی آواز حکومت کے پلیٹ فارم تک اٹھائیں گے، اور جو اس وقت میری حکومت کے جو مقتدر ادارے ہیں ان سے میری بات چل رہی ہے، ہم ایک کوشش کر رہے ہیں کہ ایک اویئرنیس سیمینار سے اس کا آغاز کیا جائے، لوگوں کے اندر اس کو اویئر کروایا جائے کہ ادارہ سب سے پہلے اسلام نے سب سے پہلے انسانیت کا درس دیا ہے، سب سے پہلے انسانیت ہے، سب سے پہلے انسان کی جان کی بقا ہے، جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے ساری انسانیت کی جان بچائی، اور اس کے بعد دیگر تمام مذاہب کی بات آتی اچھا، ہے۔ یہ میں نے آپ سے یہ جو 2-3 معاملے میں نے آپ سے ڈسکس کیے ہیں، اس حوالے سے بھی جو آپ کا ادارہ ہے اس کی بھی کچھ ذمہ داریاں بنتی تھی، تو اس حوالے سے سر آپ کے ادارے کی کیا ابھی تک کارکردگی ہے؟ ان معاملات پہ کیا کارروائی عمل میں لائی گئی ہے؟ اب گزشتہ ادوار کے اندر تو ہمارے ادارے نے اپنے اپنے پلیٹ فارم پہ جن لوگوں نے کردار ادا کیا وہ کیا، لیکن جو موجودہ انشاءاللہ اب مجھے 4-5 دن ہوئے بنے ہوئے، لیکن اس کے باوجود بھی میرا چونکہ کردار ہے کہ ہم اس میں لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، پولیس ڈپارٹمنٹ ہے، اور دیگر جو ہمارے ادارے ہیں ان کے ساتھ ہم مل کے معاملت کریں گے، تاکہ جن لوگوں کے ساتھ اس وقت زیادتی ہو رہی ہے وہ اس کے قانون کو اندر ادارہ برائے انسانی حقوق اتنے سختی کے ساتھ عمل درآمد کروائے گا کہ تاکہ کسی ایک فرد کے ساتھ زیادتی نہ ہو سکے۔ اس کے ساتھ ہمیں جتنا تعاون کرنا پڑا ہم اداروں کے ساتھ کریں گے، اور جو اس میں رکاوٹ بنے گا ہم مقتدر اداروں کے ساتھ مل کے ہم کوشش کریں گے پراپرلی اس کو نافذ کر کے معاملے کو بہتر کرنے کی کوشش کی جائے۔ بہت شکریہ سر، آپ کے پاس ماشاءاللہ سیاسی اور سماجی حوالے کے سے آپ کے پاس ایک اچھا خاصا ایکسپیرینس بھی موجود ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ جو آزاد کشمیر ایک پرامن ایریا ہے، اس میں آپ یہ جو اس طرح کی جو غیر جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں تو ان پہ آپ کوشش کریں گے کہ اس میں ریفارمز لانے کی کوشش کریں، اور باقی جو انٹرنیشنلی جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں ان سے آپ رابطے میں رہیں، اور باقی بھی جو چیزیں ہیں تو ان کو امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ مزید جو آزاد کشمیر میں جو ابھی خامیاں کوتاہی ہیں، جس طرح سے آئے روز مختلف قسم کے واقعات رونما ہوتے ہیں، تو ان پر آپ کوشش کریں گے کہ ایسے واقعات رونما نہ ہوں۔ تو بہت شکریہ، آپ اپنے میزبان ناصر فاروق کو اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے، اللہ نگہبان۔